السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت یلتی جو کہ انعمت میں نے انعام کی تم پر علیکم تم پر وا اور انی میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی علی العالمین سارے جہان والوں پر۔ یہ آیت دوسری بار ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے پہلے بھی یہ آیت نازل فرمائی، دوبارہ نازل فرمائی، کیونکہ بنی اسرائیل پر اللہ پاک کے بے شمار احسانات تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بار بار یاد کرا رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور بنی اسرائیل نے سب سے پہلے حضور کو جھٹلایا صرف حسد کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں ان کو وہ انعامات یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو میرے وہ احسان، وہ انعام جو میں نے تم پر کیے۔ میں نے تمہیں اپنے زمانے کی تمام قوموں پر فضیلت دی، کسی کے اتنے لاڈ نہیں اٹھائے جو اب تمہارے زمانے تک میں نے جتنے تمہارے اٹھائے۔ تو تم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لا رہے، میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر، یعنی کہ ابھی ہم پر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہیں، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کی قوموں پہ بنی اسرائیل کو فضیلت دی اللہ پاک نے۔ ان میں انبیاء کرام بھیجے، ان میں کتابیں بھیجی، ان میں رسول بھیجے، اور ان کو ہدایت کے راستے دکھائے، من و سلوہ اتارے، ید بیضا دیا ان کو، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، بے شمار انعامات اللہ پاک نے ان پر فرمائے۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہ فائدہ دے گا نفس ان نفس کوئی جان کسی جان کا شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی معاوضہ۔ عدل ہوتا ہے ایسی چیز جو اس کے برابر میں آ جائے، یعنی کہ ترازو کے دونوں پلڑے ایک جیسے ہوتے ہیں نا، تو عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو اس کے مد مقابل آ سکے۔ ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ قیامت کے دن کے کچھ جو اللہ پاک رازوں سے پردے اٹھا رہے ہیں، وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی جان کسی جان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا۔ آپ دیکھیں کہ والدین ساری زندگی اولاد کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اپنے منہ کا نوالا تک انہیں کھلا دیتے ہیں، اپنی بستر کی صاف جگہ پر انہیں سلا دیتے ہیں، لیکن خود تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ کل قیامت والے دن اگر کوئی بچہ جا کے کہے ماں اپنی فلاں دن کی فلاں نیکی مجھے دے دے، تو ماں نہیں دے گی۔ وہ نفسا نفسی کا دن ہوگا، وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ کوئی کسی کو نہ پہچانے گا نہ پکارے گا، بلکہ سب اپنے ہی کرب میں مبتلا ہوں گے، اور کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور وہ اپنی تکلیف ان کے اوپر اتنی زیادہ حاوی ہو رہی ہوگی کہ وہ کسی اور کی تکلیف کا احساس نہیں کر پائیں گے، اپنے دکھ کو اتنی مشکل سے اٹھا رہے ہوں گے کہ کسی اور کا دکھ نہیں اٹھایا جا سکتا ہوگا۔ اتنی ہی صلاحیت ہوگی ہر بندے میں کہ وہ اپنا ہی دکھ اٹھا سکے۔ اس روز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈرو اس دن سے، جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں دے سکے گی، کوئی اپنی ایک نیکی نہیں کسی کو ادھار یا کرائے پر یا کسی طریقے سے دے سکے گی، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اب یہ جو آیت ہے یہاں پہ ہم اہل ایمان پر نہ تھوپنی جائے، سفارش ہوگی، اور جب ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں تو ایک دعا اس میں یہ بھی ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بہرہ مند فرمانا۔ سفارش کریں گے، سفارش ہوگی، اور یہ حق ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ یہ قرآن پاک میں پہلی بار اللہ پاک نے یہ آیت یہاں پہ پہلے ہی پارے میں نازل فرمائی کہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پیچھے رکوع جب سٹارٹ ہوتا ہے تو تذکرہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کیا جا رہا ہے، اٹ مینس کہ یہاں بھی انہی کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کافر کی سفارش کسی کافر کے حق میں قبول نہیں ہوگی، لیکن اہل ایمان کی ہوگی۔ آپ آیت الکرسی میں روز پڑھتے ہیں کہ کون اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکتا ہے الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ اس کی اجازت جس کو ہوگی وہ اس سفارش کرے گا، یہ ڈن ہے، یہ طے شدہ ہے کہ سفارش چلے گی قیامت والے دن، رشوت نہیں چلے گی، سفارش چلے گی۔ اس لیے دنیا میں بھی ہمیں رشوت کی بجائے سفارش سے کام لے لینا چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن بھی سفارش چل جائے گی تو دنیا میں بھی چل جائے گی۔
وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ لیا جائے گا ان سے کوئی معاوضہ. معاوضہ مینس کہ زمین سے تو ہم خالی ہاتھ جا رہے ہوں گے سوائے کفن کے، وہ بھی قبر میں مٹ چکا ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور جو قرآن پاک کی آیت ہے جو ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ویسے ہی میری بارگاہ میں آؤ گے جس سے میں نے پیدا کیا، ایز اٹ از. یعنی کہ انسان دنیا میں بالکل نیک جاتا ہے، کوئی کپڑے وغیرہ ساتھ نہیں لاتا، تو اسی طرح وہ نیک بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لیکن یوں ہوگا کہ وہ اپنے نصف کان تک پسینے میں ڈوبا ہوگا. استغفر اللہ. جو قیامت کی منظر کشی ہوگی کہ ہر بندہ حدیث مبارکہ کے مطابق اپنے آدھے کان تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوگا بلکہ سب اپنے اپنے پسینے کو برداشت کر رہے ہوں گے اور تکلیف سے بیزار ہوں گے. ربنا لا تجعلنا منہم. تو اس روز بندے کے پاس معاوضہ دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی سونا چاندی، کوئی ہیرے جواہرات، کوئی قیمتی چیز، کوئی پیسہ نہیں ہوگا. ولا هم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یہ سب باتیں کافروں کے لیے ہیں، لیکن ہم اہل ایمان کو بھی اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہمارے قرآن کی ہیں آیات ہیں، تو ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ جس دن یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے. وَإِذْ اور جب نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون فرعونیوں سے، یسومونکم تمہیں پہنچاتے تھے سوء العذاب برا عذاب، یذبحون ذبح کرتے تھے ابناکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رہنے دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور بے شک اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی. جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، فرعون جو تھا جس کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، جو غرق ہوا، اس کا نام تھا رامسیس. اور یہ 500 سال سے فرعون تھے، یعنی کہ باپ فرعون، دادا فرعون، پردادا فرعون، یہ ایک نسل تھی جو 500 سال سے چلی آ رہی تھی. ان کو قرآن پاک میں آل فرعون اسی لیے کہا گیا کہ فرعونیوں نے مصر پر یا اپنے علاقے میں 500 سال تک حکومت کی تھی. وَإِذْ اور جب نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون فرعونیوں سے، یسومونکم تمہیں پہنچاتے تھے سوء العذاب برا عذاب، یذبحون ذبح کرتے تھے ابناکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رہنے دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور بے شک اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی. جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، فرعون جو تھا جس کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، جو غرق ہوا، اس کا نام تھا رامسیس. اور یہ 500 سال سے فرعون تھے، یعنی کہ باپ فرعون، دادا فرعون، پردادا فرعون، یہ ایک نسل تھی جو 500 سال سے چلی آ رہی تھی. ان کو قرآن پاک میں آل فرعون اسی لیے کہا گیا کہ فرعونیوں نے مصر پر یا اپنے علاقے میں 500 سال تک حکومت کی تھی. تو 500 سال میں کتنی اذیتیں انہوں نے سہی کہ جو فرعون تھا بڑا، اس کے نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ تمہاری ہی سلطنت میں، یعنی کہ یہ نہیں کہ کسی باہر کے علاقے سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری تخت اور تاج کو ختم کر دے گا، تمہاری 500 سالہ حکومت کا خاتمہ کر دے گا. تو جب فرعون نے یہ سنا، یعنی کہ رامسیس نے یہ سنا، تو اس نے، رامسیس ایسے ہے رے عین میم سین یہ سین، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں اس کی قوم کے بنی اسرائیل کے بیٹے مار دوں گا، تو کون میری سلطنت کو ختم کرے گا. تو اس نے 1 سال میں بیٹے ختم کرنا شروع کر دیے، اور بیٹیوں کو زندہ اس لیے رکھا کہ ان کی عزت لوٹی جا سکے نعوذ باللہ، یا ان کو اپنی باندیاں بنایا جا سکے، حرم بنائے جائیں، بس ان کو بے بس کر دینا تھا بنی اسرائیل کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال فرعون بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا. لیکن ایک راز کی بات یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کی سب سے خوبصورت شخصیت ہوتا ہے، اس جیسا اس علاقے میں کوئی نہیں ہوتا.
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ بھی اپنے علاقے کے سب سے خوبصورت شخص تھے، خوبصورت بیبی سمجھ لیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اتنے خوبصورت تھے کہ جس دائیا نے آپ کو جنم دیا اس دائیا کی ہمت نہیں ہوئی کہ مار دے۔ حکم تو باہر مارنے کا ہی تھا، پولیس والے باہر کھڑے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ بچے کو ختم کر دیا جائے اگر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو انہوں نے باہر جا کے جھوٹا خون قمیض پہ لگا کے تو اس سپاہیوں کو بتا دیا یہ دیکھو بیٹا ہوا ہے میں نے مار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کیوں مارا ہے، ہمیں کیوں نہیں مارنے دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بس وہ پہلے ہی کمزور سا تھا، میں نے ذرا سا ہاتھ لگایا تو وہ ختم ہو گیا، اور وہ واپس چلے گئے۔ اب یہاں پر باقی ہم سارا تذکرہ سورہ قصص میں اور باقی پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی اس سال میں جس سال بیٹوں کے قتل ہونے کا حکم تھا، اور فرعون ہی کے محل میں ان کی پرورش ہوئی بادشاہوں کے انداز میں اور بادشاہی شان کے ساتھ۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور پھر اسی موسیٰ علیہ السلام نے اس کی سلطنت کا خاتمہ کیا، اور 500 سال تک بنی اسرائیل جس چکی میں پس رہے تھے انہیں تو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں دھو دھو کے پئیں، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں کی تھیں، ہم پڑھتے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک انعامات میں سے، ایک احسانات میں سے تھا کہ بنی اسرائیل 500 سال تک اس اذیت میں مبتلا تھے بیٹوں کے قتل میں، تو ان کو اللہ پاک نے اس اذیت سے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں نجات عطا فرمائی تھی۔ اور یہ سوء العذاب تھا، بہت برا عذاب تھا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے فوجی جوان کو شہید کرنا پڑ جاتا ہے، تو یہ بہت اذیت ناک ہوتی ہے بات کسی گھر والوں کے لیے، کسی کے لیے، کہ جب کوئی اپنا شہید ہو جاتا ہے۔ دنیا سے تو سبھی نے جانا ہے، موت کا تو کسی کا بھی نہیں پتا، صبح اٹھنا ہے کہ نہیں، رات کو سونا ہے یا نہیں، لیکن خود اپنے آپ کو، اپنی جان کو وطن کے لیے، دین کے لیے قربان کر دینا یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ سب کے حصے میں نہیں آتی۔ تو یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن یہ بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو قتل ہوتے دیکھنا، اپنی ان آنکھوں کے سامنے انہیں مرتا ہوا دیکھنا، یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی۔ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے تمہیں نجات دی۔ یہ دیکھیں نجات کے قریب ترین لفظ ہے، ہم نے تمہیں نجات دی، بچا لیا۔ اور اغرقنا غرق کر دیا، یہ اردو کے کتنا قریب ترین لفظ ہے، ہم نے غرق کر دیا آل فرعون فرعونیوں کو، وانتم تنظرون اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ یہ سارا واقعہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں فرعون کو غرق کر دوں گا، یعنی کہ یہ جو سمندر دیکھ رہے ہو اس میں ڈبو دوں گا۔ اس بات سے 40 سال بعد فرعون غرق ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا مولا تو نے تو کہا تھا میں فرعون کو غرق کر دوں گا، ابھی تک ہوا کیوں نہیں؟ جیسے ہم لوگ بے صبرے ہیں، کوئی بات نہ ہو رہی ہو تو ہم فوراً اس کے اوپر رونے دھونے اور ملامت کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا ہو جائے گا تو ہو کیوں نہیں رہا، کیا وجہ ہے؟ تو وہ ذات بہتر سمجھتی ہے کون سا مناسب وقت ہے اور کب آنا ہے، اور یہ بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ میرے بندے میں کتنا صبر ہے۔ تو پھر وہ 40 سال تک آپ نے ایک بار بھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی کہ مولا ابھی تک وہ وقت کیوں نہیں آیا، فرعون غرق کیوں نہیں ہوا؟ اور پھر وہ وقت آیا 40 سال کے بعد کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بھاگ رہے ہیں مصر سے، اور فرعون اور اس کا لشکر اس کے پیچھے پیچھے ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ اب جب سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر، تو یہاں پہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے الفاظ کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تو نے ہمیں ڈبو دیا، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون، اب تو آگے کنواں اور پیچھے کھائی والا معاملہ ہو گیا نا، اب تو ہم کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے، ایسے ہی ہم تمہاری باتوں میں آئے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے۔ تو اللہ پاک نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ نے پریشان نہیں ہونا، اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے استعمال کیجئے۔ تو انہوں نے اپنا عصا استعمال کیا اور سمندر پر مارا، اور سمندر میں 12 سڑکیں بن گئیں۔ آپ آگے پڑھیں گے کہ انہوں نے 12 گروہ بنا لیے تھے اور کسی گروہ کی آپس میں نہیں بنتی تھی،
اور ایک سڑک نہیں بنائی کہ سارے اس سڑک پہ چل پڑیں، بلکہ اللہ نے 12 سڑکیں بنائیں، 12 راستے بنائے کہ یہ ہر گروہ اپنے اپنے راستے پہ خود ہی چل پڑے، لڑائی نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ آپس میں متحد نہیں تھے۔ پھر وہ 12 سڑکوں پہ سوار ہوئے اور چلے گئے۔ ادھر سے جب سمندر سے دوسری سائڈ سے اترے تو فرعون نے دیکھا کہ سمندر پہ سڑکیں بنی ہیں، تو اس نے اس کو بھی جادو سے تعبیر کیا اور خود بھی چڑھ پڑا اور باقی بھی اپنی ساری لشکریوں کو لے کے سوار ہو گیا۔ اب ادھر سے جب وہ لوگ پار اتر گئے تو ادھر سے یہ لوگ سمندر کے مڈ میں آ چکے ہوئے تھے، تو اللہ پاک نے راستے کو برابر کر دیا اور وہ سڑکیں پانی میں مل گئی اور سارے ہی فرعونی غرق ہو گئے۔ جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ پاک نے 40 سال کے بعد اس وعدے کی تکمیل فرمائی اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اب جب وہ غرق ہوا تو اس نے غرق ہوتے وقت کہا الآن آمنت باللہ، اب میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو فرشتے نے اس کی دائیں گال پہ تھپڑ مارا تھا کہ اس کی بائیں آنکھ باہر آ گئی تھی اور کہا تھا کہ تو اب ایمان لاتا ہے، اب تو ایمان کا لانے کا وقت گزر چکا۔ اس کے بارے میں آگے ڈیٹیل پڑھیں گے کہ فرعون تھا کون۔ تو فرعون کو سمندر نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو اچھال کے باہر پھینک دیا، اس کے غرق کر دینے کے بعد، اس کو موت کے بعد اس کو اچھال کے باہر پھینک دیا۔ پھر اس کو مٹی میں دفن کیا گیا، لیکن مٹی نے بھی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور آج تک فرعون کی ممی مصر کے عجائب گھر میں باعث عبرت بنی ہوئی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ سے مراد یہ ہے کہ وہاں کی قوم بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے سارا معاملہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ اور اس وعدنا جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے حکم دیا کہ آپ نے 30 دن روزے رکھنے ہیں اور ساری رات عبادت کرنی ہے، تو میں آپ کو توریت عطا کروں گا۔ تو آپ نے اپنی قوم میں حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کو اپنا وزیر مقرر کر دیا اور کہا کہ ان کی حفاظت کرنا، تو میں جا رہا ہوں کوہ طور پہ کلام الہی لینے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، آپ نے دن بھر روزہ رکھنا اور ساری رات عبادت کرنی، اور جب 30ویں رات آئی تو آپ نے نہا دھو کے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی، مسواک کی کہ میں اب اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے روزے رکھے ہیں تو منہ سے بدبو آئی ہے، تو لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میں 30ویں رات کو آپ چلے گئے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ آپ نے مسواک کیوں کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے، میں بات کروں، کیونکہ میں نے 30 دن روزے رکھے ہیں، میرا معدہ جو ہے وہ اب ایکسیپٹ نہیں کر رہا خوشبو کو، تو اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں پاک صاف ہو کے آنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرے منہ کی بو مجھے مشک اور عنبر سے زیادہ پسند تھی، اب اس مسواک کرنے کے صدقے میں 10 دن کے اور روزے رکھ، پھر تو توریت دوں گا۔ پھر انہوں نے 10 دن کے اور روزے رکھے اور 40ویں رات کو اللہ پاک نے آپ کو توریت عطا فرمائی۔ آپ خوشی خوشی توریت لے کر کوہ طور سے نیچے آئے اور اپنی قوم میں گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامری جادوگر نے ان کو ایک فتنے میں مبتلا کر دیا تھا۔ سامری نے ان کی قوم کا ایک بڑا جادوگر تھا جس کا نام تھا سامری، اس نے کہا تھا اپنی قوم کی ساری بیٹیوں کو کہ میرے پاس زیورات لے کر آؤ، تو انہوں نے زیورات لا دیے، تو انہوں نے بچھڑا بنا دیا، یعنی کہ گائے کا، جس کو ہم بچڑا کہتے ہیں، جس کو ہم بڑی عید پہ ویڑی کہتے ہیں، وہ بنایا، کیونکہ یہ لوگ مجسم خدا کی عبادت کرنے پر خوش تھے۔ ان کا اس چیز پر بلیو نہیں ہو رہا تھا کہ خدا غیب کیسے ہو سکتا ہے، ہم ایک غیبی خدا کی عبادت کیسے کریں، تو یہ سامنے رکھ کے عبادت کرنے کے عادی تھے۔ تو جب انہوں نے بچڑا دیکھا تو جو سامری جادوگر تھا اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ جہاں جہاں سے گزرتے جا رہے ہیں، اب اس کے پاس اتنی پاور تو تھی نا کہ وہ جادوگر تھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ سکتا،
جہاں جہاں سے آپ گزرتے جا رہے ہیں وہاں وہاں سے آپ کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے نا وہاں سے جو مٹی ہے وہ گھاس بنتی جا رہی ہے۔ تو اس نے گھاس کا وہ ٹکڑا اٹھا کے تو گائے کے منہ میں مارا تو گائے کا جو منہ تھا اور اس کی جو دم والی جگہ تھی وہاں سے ہوا کا گزر ہوا اور اس میں سے ایک عجیب سی ہوا گزرنے کی، جیسے پائپ میں سے ہوا گزرنے کی آواز آتی ہے ایسے ہی ہوا گزرنے کی عجیب سی آواز آئی۔ تو انہوں نے کہا یہ ہے الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے خدا، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، لہٰذا آؤ اس سارے مل کے اس کی پوجا کرو۔ اب ساری قوم نے پوجا تو نہیں کی تھی، کچھ لوگوں نے برا بھی مانا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کسی کی بھی پرستش کرنے سے، اور کچھ نے کی تھی اور کچھ نے نہیں کی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے یہ سارا منظر دیکھا تو آپ بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ لیا اور کہا کہ میں نے تمہیں اپنا وزیر نہیں بنایا تھا، تو نے یہ حفاظت کی ہے میری قوم کی، اور آپ نے غصے میں آ کے توریت بھی زمین پر ڈال دی۔ یہ نہیں کہ آپ کو وہ نہیں پتا چلا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ اس ٹائم جلال میں تھے کہ میری ساری کیے کرائے پر پانی پھر گیا، میں توریت لے کر آ رہا ہوں اور یہاں پہ قوم دوبارہ بت پرستی کی طرف چلی گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے دشمنوں پر نہ ہنسائیں، وہ ہنس رہے ہیں دیکھیں ہمیں لڑتا ہوا دیکھ کر، یہ لوگ مجھے قتل کرنے والے تھے، اگر میں ان کے پیچھے اور پڑ جاتا، میں ان پر میرا بس نہیں چلا، انہوں نے اپنی مرضی کی ہے، میں نے بہت کوشش کی تھی۔ تو پھر آپ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، آپ نے توریت کو اٹھایا اور قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ ثم پھر عفونا ہم نے انہیں معاف کیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ہر چیز کی معافی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، شرک کی معافی نہیں ہے، الا یہ کہ بندہ مسلمان ہو جائے اور دوبارہ اس کی طرف نہ جائے۔ تو انہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا اور اس کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ عبادت کا حقدار ایک وہی ہے جو واحد ہے، جو ابد سے ہے، جو ازل سے ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا مد مقابل ایک بچڑا جس کو زیوروں سے پگھلا کے بنایا گیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل میں نے اس بات سے بھی تمہیں معاف کر دیا، اتنی بڑی بات بھی تمہیں معاف کر دی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے عطا فرمائی موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی کہ توریت، والفرقانہ اور حق و باطل میں تمیز کی قوت، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ توریت یعنی کہ کتاب اور فرقان دو الگ چیزیں نہیں تھی بلکہ ایک ہی چیز تھی، لیکن اللہ پاک نے وہ روشن معجزات جو تھے، ید بیضا، عصا موسیٰ، ان ساروں کو فرقان بنایا، اور توریت جو تھی وہ جس طرح ہماری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ویسی ہی اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ کی کتاب تھی، اور اس میں بھی ویسے ہی سجدے ہیں جیسے ہماری کتاب میں سجدے ہیں، اور اس میں بھی ویسے ہی احکامات ہیں سارے، چوری، جھوٹ، چغلی، غیبت اور زنا اور جتنے بھی معاملات زندگی کے ہیں ان سب کے ویسے ہی سزائیں ہیں اور ویسے ہی جنتوں اور باقی چیزوں کا ذکر ہے۔ اگر وہ اس ٹائم دنیا میں اصلی شکل میں موجود ہوتی اور ہم اس کو پڑھ کے دیکھتے تو اس میں بھی سب کچھ ویسا ہی تھا، سوائے ایک بات کے ایڈیشن کے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں موجود تھیں اور حضور پر ایمان لانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔